واصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم معزز علماء کرام سامعین عظام، دوسری مرتبہ لاہور شہر کی اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں برادر عزیز پیکر اخلاص حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب مدظلہ العالی اور جمعیت علماء اسلام کے دیگر ذمہ داران کی دعوت پر آپ سے محو گفتگو کانفرنس تحفظ ختم نبوت کے اہم عنوان سے عنوان ہے۔ فقط دو باتیں آپ کی توجہ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ نمبر ایک، ختم نبوت پر ایمان لانا لازمی اور ضروری کیوں ہے؟ نمبر دو، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ لازمی اور ضروری کیوں ہے؟ وجوہات اور اسباب کیا ہیں؟ جہاں تک عقیدہ ختم نبوت کے ایمان کے ضروری ہونے کا تعلق ہے، بہت ساری وجوہات ہیں۔ ختم نبوت پر ایمان لانا اولاً اس وجہ سے ضروری ہے، عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص اپنا ایمان اور اسلام ثابت نہیں کر سکتا۔ شخصی طور پر کسی بھی شخص کے مومن ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ جس طرح عقیدہ رسالت، آخرت اور عقیدہ توحید پر ایمان لانا صاحب ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے، بعینہ حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی
صاحب ایمان ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ پہلی امتیں فقط اس بات کی مکلف تھی اپنے نبی پر ایمان لائیں اور اپنے نبی کے بعد آنے والے نبی اور رسول پر ایمان لائیں۔ وہ اپنے نبی کے بعد آنے والے انبیاء و رسول پر ایمان لانے کی پابند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور کی نبوت اور ختم نبوت کے ساتھ آپ کے بعد کسی بھی شخص کے نبی نہ بننے پر ایمان لانے کی پابند بھی بنائی گئی۔ جس طرح کوئی شخص اللہ کی ذات پر ایمان لائے، صفات پر بھی ایمان لائے، فقط ذات و صفات پر ایمان لانے کی وجہ سے اسے صاحب ایمان قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک ذات و صفات میں وحدت پر ایمان نہ لے آئے۔ بیائی کوئی شخص حضور کی نبوت و رسالت کو مانے، حتیٰ کہ افضلیت کو بھی تسلیم کرے، مگر ختم نبوت کو قبول نہ کرے، یہ شخص بھی دامن اسلام میں نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلی وجہ ختم نبوت پر ایمان لانے کی ضروری ہونے کی یہ ہے، جب تک ایمان نہیں ہوگا کسی بھی شخص کا شخصی طور پر ایمان ثابت نہیں ہو سکے۔ اور اس وجہ سے قرآن کریم کی درجنوں نصوص، حضور کی سینکڑوں احادیث اور امت کے اجماع کا انکار لازم آتا ہے، اور ان تینوں کا انکار موجب کفر ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دین اسلام کی کاملیت کے اثبات اور اظہار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ قرآن کریم میں اعلان فرما چکے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ اختصار پیش نظر ہے۔ تیسری وجہ عظمت نبوت محمدی ہے۔ اگر ختم نبوت پر ایمان نہیں ہوگا، بھلے حضور کی نبوت و رسالت پہ ایمان ہو، انبیاء میں آپ کی افضلیت کو بھی تسلیم کیا جائے، ختم نبوت کے انکار سے نبوت محمدی کی عظمت ثابت نہیں ہو سکے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ نے متعدد عظمتیں عطا فرمائی۔ آپ کی نبوت نوع نبوت کا اعلیٰ فرد ہے، عظیم نبوت ہے۔ جیسے نبوت محمدی کی عظمت یہ ہے کہ آپ کی نبوت ذاتی ہے، دیگر انبیاء کی نبوت محمدی کے طفیل ہے، ویسے ہی نبوت محمدی کی ایک عظمت یہ ہے کہ نبوت محمدی غیر محدود ہے، محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے رب کی ربوبیت کی کوئی حد نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ رب ہے، آپ شاہ عرب ہیں، وہ خدا ہے، آپ مصطفیٰ ہیں، وہ رب العالمین ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اس کی ربوبیت ہے، آپ کی نبوت ہے، اس کی الوہیت ہے، آپ کی ختم نبوت ہے۔
جیسے اس کی ربوبیت کے لیے کوئی حد نہیں ہے، یہ ساری کائنات رب کی ربوبیت کے لیے اکائی 1 یونٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بالکل اسی طرح حضور کی نبوت کے لیے بھی اکائی 1 یونٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ نے حضور کی نبوت کو تمام بخشا، زمانے کے اعتبار سے بھی، مکان کے اعتبار سے بھی، افراد کے اعتبار سے بھی تمام پابندیاں اٹھا دی، تمام حدود ختم کر دی۔ آپ کی نبوت زمان کی پابندیوں سے بالا تر، مکان کی پابندیوں سے بالا تر، افراد کی پابندیوں سے بالا تر۔ ہر نبی کی نبوت زمان کی قید سے مقید، مکان کی قید سے مقید، افراد کی قید سے مقید۔ جب حضور کی باری آئی، اللہ نے تمام پابندیاں، تمام حدیں اٹھا دی اور فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیجئے اے روئے زمین کے انسانوں، میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اگر نبی کی ختم نبوت پہ ایمان نہ ہو، آپ کے بعد اجرائے نبوت کو تسلیم کیا جائے، اجرائے نبوت کا عقیدہ رکھا جائے، تو حضور کی نبوت کی عظمت ثابت نہیں ہو سکتی۔ آپ کی نبوت کی عظمت جس طرح ذاتی نبوت ہونا ہے، اسی طرح غیر محدود ہونا بھی ہے۔ جب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے یا آپ کے بعد کسی کا دعوی نبوت صحیح ہو جائے، لا محالہ اس کی امت اور افراد جو شخص کہلائیں گے، وہ افراد کے اعتبار سے حضور کی نبوت کے دائرہ کو محدود کریں گے۔ جس علاقہ کے لیے اس کی نبوت ہوگی، علاقہ کے اعتبار سے نبی کی نبوت کی حد بندی کا سبب بنے گی۔ جس زمانے میں وہ آئے گا، زمانے کے اعتبار سے مصطفیٰ کی نبوت محدود قرار دی جائے گی۔ اور حقیقت یہ ہے جیسے رب کی ربوبیت کی عظمت اور شان یہ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ غیر محدود ہے۔ نبوت محمدی کی عظمت اور شان بھی یہ ہے کہ اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے، وہ بھی غیر محدود ہے۔ حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری کیوں ہے؟ ایک وجہ اور ذکر کرتا ہوں، وہ یہ قرآن کریم میں آیت استخلاف میں صحابہ کرام میں سے کچھ افراد سے اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا، پھر اس وعدے خلافت کو پورا بھی کیا۔ وعدہ بھی اللہ نے کیا، پورا بھی اللہ نے کیا۔ یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، جب وعدہ کرنے والی بھی اللہ کی ذات، اس کی تکمیل، ایفا اور اسے پورا کرنے والی بھی اللہ کی ذات، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا اس کے نمبر پہ یہ بیٹھ جائے یا اس کے نمبر پہ وہ بیٹھ جائے۔ پھر اللہ نے جس کو جب خلافت دی اس کی اسی وقت بنتی، جس کو جب خلافت دی اس کی اسی وقت بنتی تھی۔ تو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضور کے بعد جو اجرائے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، خلفائے راشدین نے جو اجتہاد کیے، جو فیصلے کیے، انہیں سنت ہونے کی سند مل سکے۔ ترمذی کی روایت ہے، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تھامنا لازمی اور ضروری ہے۔ اجرائے خلافت کے تصور کو بدیہی بنانے کے لیے، اس تصور کو تصدیق کا لباس پہنانے کے لیے، خلفائے راشدین کے اجتہادات اور فیصلوں کو سنت کی سند دینے کے لیے، محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت
بھی ضروری ہوتا؟ ختم نبوت محمدی ایمان لانا ضروری کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ اور ذکر کرتا ہوں، وہ یہ اس امت کی فضیلت کی حفاظت کے لیے، اس امت کی فضیلت کے اس بات اور اظہار کے حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضور نے اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک فضیلت یہ بیان فرمائی، انا آخر الانبیاء، میں انبیاء میں آخری ہوں۔ پھر فرمایا وانتم آخر الامم، تم امتوں میں آخری ہو۔ اگر آخری ہونا امام الانبیاء کی فضیلت ہے تو آخری ہونا اس امت کو خیر الامم بناتا ہے۔ تو اس امت کی فضیلت یہ ہے، یہ آخری امت ہے، اور یہ آخری ہونا باعث فضیلت کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر حضور کے بعد کسی کی نبوت کے تصور کو قبول کر لیا جائے تو پھر یہ امت آخری نہیں رہتی، اس امت کے بعد امت ثابت ہو جاتی ہے۔ جب اس امت کے بعد امت ثابت ہو جائے تو پھر اب تو یہ ہے، یہ امت تو پہلی امتوں کے عیوب پہ مطلع ہے۔ قوم لوط نے کیا کیا اس امت کو خبر ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا امت باخبر ہے، صالح کی قوم نے کیا کیا امت باخبر ہے، انبیاء کی سرکش اقوام کس کس جرم میں مبتلا ہوئی اس امت کو خبر ہے، لیکن قوم سمود کو نہیں پتا اس امت کے احوال کیا ہے، قوم عاد کو نہیں پتا اس امت کے جرائم کیا ہے، دیگر انبیاء کی امتوں کو خبر نہیں ہے کہ یہ بھی نام تول میں کمی کر رہے ہیں، یہ بھی سیلاب صدقان کے نام پہ کیے ہوئے فن کو اپنے ساتھ استعمال میں لانے لگ گئے ہیں، لاڈانا میں اسے بھی فروخت کرنے پہ اتر آئے ہیں۔ یہ ان کو نہیں پتا کہ بالا کوٹ کے سلسلے کے کمبل یہاں کے لنڈا بازاروں میں بکتے رہے ہیں۔ ہمارے عیب پہ تمام انبیاء کی امتیں مطلع نہیں ہے، لیکن یہ امت تمام انبیاء کی امتوں کے عیوب پہ مطلع ہے۔ اگر حضور کی نبوت پہ ایمان نہ لایا جائے، حضور کی ختم نبوت کو تسلیم نہ کیا جائے، آپ کو آخری نبی نہ مانا جائے، آپ کی وحی کو آخری وحی نہ مانا جائے، آپ کی کتاب کو آخری کتاب نہ مانا جائے، آپ کی امت کو آخری امت نہ مانا جائے، اس امت کے بعد امت ثابت ہوگی، پھر اس امت کے عیوب پہ کوئی اور امت مطلع ہوگی۔ پہلی امتوں کا برسہ قلیل ہے، اس کا کثیر ہے، اس کے بعد کوئی امت آ جائے تو اس امت کا برسہ بھی طویل ہوگا۔ اور کہتا ہوں کسی نبی کی امت کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ نہیں سپرد کیا گیا، اس امت کو سونپ دیا گیا، اس امت کے علماء کو انبیاء کا وارث اور نائب قرار دیا گیا۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے اور یہ ساری ختم نبوت سے بندھی ہوئی ہے۔ اختصار پیش نظر ہے کیونکہ آخری خطیب کو مجمع بھی ایسا اور اتنا ہی ملتا ہے، ایسا اور اتنا۔ میں پہلے آگے جانا تجھے کڑا میں دے دینا، توجہ کیجئے، توجہ کیجئے۔ اب دوسری بات کی طرف آتا ہوں، دوسری بات کی طرف۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیوں ضروری؟ ایمان لانا بھی ضروری، ایمان لانے کے بعد اس کا تحفظ بھی ضروری۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، فقط تین اختصار کے پیش نظر تین آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ پہلی وجہ قرآن و حدیث اور سیرت نبوی کی حفاظت، قرآن و حدیث اور سیرت نبوی کی حفاظت، قرآن کریم کی حفاظت، نبی کی ختم نبوت کے صدقے، احادیث مصطفیٰ کی حفاظت، وہ حدیث قولی ہو تب، فعلی ہو تب، تقریری ہو تب، سب کا تحفظ ختم نبوت کے تحفظ سے مربوط ہے۔ نبی کی سیرت کا تحفظ، نبی کے کردار کا تحفظ ختم نبوت کے تحفظ سے بندہ ہوا
ختم نبوت کا تحفظ ہے، اس لیے ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے۔ کتابیں پہلے مرسلین پہ بھی اتری، اقوال و افعال ان کے بھی تھے، مگر کسی نبی اور رسول پر اترنے والی وحی محفوظ نہیں، کسی نبی کے اقوال محفوظ نہیں، کسی نبی کی سیرت و کردار محفوظ نہیں۔ یہ سب چیزیں کیسے محفوظ ہو؟ کم و بیش سوالات انبیاء آئے، ان سب کے اسماء بھی محفوظ نہیں، نام بھی محفوظ نہیں۔ اگر حضرت عزیر علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے قول کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں نبی مانا جائے تو پھر قرآن میں 26 انبیاء کے اسماء آتے ہیں، اور اگر دوسرے قول کے مطابق انہیں نبی نہ مانا جائے پھر 25 کے نام آتے ہیں۔ 2 درجن کے لگ بھگ انبیاء کے اسماء قرآن کریم میں آئے، تو اس ساری کائنات کے لوگ انہی 25 یا 26 اسماء اور انبیاء کو جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ مطلقاً انبیاء پہ ایمان لایا جاتا ہے، اجمالاً ایمان لایا جاتا ہے، دیگر کے اسماء کا بھی علم نہیں ہے، آلام کا بھی علم نہیں ہے، ناموں کا بھی علم نہیں ہے۔ تو جب تمام انبیاء کے نام محفوظ نہیں ہے تو رسولوں پہ اترنے والی وحی کی تفسیرات، ان کے اقوال و افعال، سیرت و کردار اور حالات کہاں سے محفوظ ہوں گے؟ لیکن ختم نبوت کی برکت سے حضور پہ جو وحی اتری وہ لہم سے لے کے والناس تک مکمل محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث مکمل محفوظ ہے، خواہ وہ حدیث قولی ہو تو محفوظ ہے، فعلی ہو تو محفوظ ہے، تقریری ہو تو محفوظ ہے۔ رہی نبی کی سیرت و کردار، احوال و حالات، وہ بھی اس حد تک محفوظ۔ انسان سیرت کی کتابوں کی برق گردانی کرے، ششتر رہ جائے کہ بچپن کتابوں میں محفوظ، جوانی کتابوں میں محفوظ، بڑھاپا کتابوں میں محفوظ، اعطاء نبوت سے پہلے کے ایام کتابوں میں محفوظ، اعطاء نبوت کے بعد کے ایام کتابوں میں محفوظ۔ نبی کے اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، طرز سیاست، اصول تجارت، طرز حکمرانی، انداز جہاں بانی، نبی کا زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکا، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات، جلوت و خلوت، سیرت و صورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت اور ختم نبوت، نبی کا حلیہ، چہرے کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و مناحت، لمعانیت، نورانیت اور لطافت، نبی کی 11 تلواروں کے اسماء، 7 سروں کے نام، 6 کمانوں کے نام، 5 نیزوں کے نام، 4 ڈھالوں کے نام، 2 خودوں کے نام، 2 میگزینوں کے نام، 3 اونٹنیوں کے نام، 7 گھوڑوں کے نام، نبی کے 21 سفید بالوں کی تعداد، پوری زندگی کے معقولات اور کھائے ہوئے کا وزن 4 من 20 سے کتابوں میں محفوظ۔ الغز دھرتی کائنات پر واحد ہستی حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر رہنما، لا يمکن الصلاة، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کی ہے۔ ولادت سے لے کے اعطاء نبوت تک، اعطاء نبوت سے لے کر ہجرت نصرت تک، ہجرت نصرت سے لے کے آقا کی وفات اور رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا دی۔ ختم نبوت، اس کا تحفظ اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا تحفظ اس سے بنا۔ کیوں ضروری ہے؟ دوسری وجہ، اسلام کی عالمگیریت، مقبولیت اور آفاقی حیثیت کو برقرار رکھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے۔ تفصیلات میں نہیں جاتا۔ تیسری وجہ، امت کی وحدت کے لیے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے۔ وحدت امت
یہ کیسے؟ نبی کا امتی، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، وہ کسی علاقے کا باشندہ ہو، کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم اور زبان سے تعلق رکھتا ہو، اس کے باوجود تمام نبی پر ایمان لانے والوں میں، ختم نبوت کو تسلیم کرنے والوں میں یکسانیت نظر آئے گی۔ عقائد کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، فرائض و واجبات کی تعداد کے اعتبار سے بھی، ان کے اوقات کے اعتبار سے بھی یکسانیت نظر آئے گی۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ وحدت امت کا سبب ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں یہ وہ عقیدہ ہے جو کبھی بھی مشکوک اور مشتبہ نہیں رہا۔ اس کے لیے امت ہمیشہ ایک پیج پہ رہی ہے۔ اپنی نسل کی پہچانوں اور شناختوں کو پس پشت ڈال کے نبی کی نبوت کے تحفظ، ناموس رسالت کے تحفظ اور ختم نبوت کے پرچال کے لیے ایک پرچم تلے اس عزم کے ساتھ کھڑے رہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بقا کی حرمت پر۔ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ دین اور شریعت کی بقا قرآن و سنت سے ہے اور امت کی وحدت ختم نبوت سے ہے۔ اس لیے توجہ، اس لیے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور ختم نبوت کے جو منکرین اور غدار ہیں ان کے تحفظ کے لیے پاکستان کے آئین میں جو شکے ہیں اور 1984 کا ضیاء الحق دور کا جو امتناع قادیانیت آردیننس ہے اس کو عملی طور پر مکمل نافذ کیا جائے، ان کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے کہ قادیانی اپنے سربراہ کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، اس کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے، اس کے کسی ماننے والے کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے، اپنے عبادت خانے کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، اس پہ مینار کھڑے نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اور کلمے کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اسلامی شاعر میں سے، اصطلاحات میں سے کسی کو بھی اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ختم نبوت کے تحفظ کے تقاضوں میں سے ہے۔ اس لیے ذمہ داری یہ ہے شعور پیدا کیا جائے عوام میں، ختم نبوت کی اہمیت بتائی جائے تاکہ اس کے انکار کی نوبت نہ آئے، نہ صراحتاً نہ دلالتاً۔ انکار ختم نبوت کے نتائج سے انسانیت کو بچایا جائے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام کو اور اس کے ذمہ داران کو جنہوں نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ان حالات میں اتنی بڑی سعی اور جد و جہد کی ہے، اور اس سے بڑھ کے اس وقت اس سے بھی بڑھ کے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جمعیت علماء اسلام اور خاص طور پر انصار الاسلام کے رضاکاروں کو جو بغیر کسی لالچ کے فقط اللہ کی رضا کے لیے انسانیت کی ہمدردی کے جذبہ کے تحت آج اپنے کپڑوں کو گیلے اور گندے کر کے سیلاب زدگان، سیلاب سے متاثرین کی خدمت کے لیے میدان عمل میں ہے۔ آج تک لبرل طبقہ، آج تک تجدد پسند طبقہ، آج تک عصری تعلیم زدہ طبقہ علماء پہ تنقید کرتا رہا کہ یہ مولوی یہ قومی دھارے میں نہیں ہے، یہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے، یہ ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ جب اس ملک کو لوٹنے والے بیرون ممالک دورے کر رہے ہیں سیر و سیاحت کے لیے اور ان کے بال بچے، ان کے آل اولاد عزیز و اقارب ایسی کمروں میں سوئے ہوئے ہیں، اس وقت یہ علماء، یہ دینی مدارس سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنی نیندوں کو قربان کر کے اپنے گھر بار بیوی بچوں سے دوری برداشت کرتے ہوئے کئی دن کی تھکاوٹ اپنے بدن میں سموئے ہوئے میدان عمل میں ہے۔ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمہارے حوصلے کو، تمہارے جذبے کو، تمہاری استقامت کو اور مولانا فضل الرحمان کی تربیت کو کہ لالچ مفاد سے، سیاست سے بالا
کھانے پر، تھوڑے ٹائم میں زیادہ آم کھانے پر 1.5 لاکھ کا 1.5 موٹر سائیکل دینے والے، 2 لاکھ کا موبائل فون دینے والے، دوڑ میں آگے نکلنے پر، خواتین کو ناچنے گانے پر کئی تولے سونا دینے والے، 5 کلو کا شاپر لے کر بھی توسا شریف میں نظر نہیں آئی، دیر اور کوہستان میں نظر نہیں آئی۔ کہاں گئی وہ NGO جو انسانی ہمدردی کا نعرہ لگاتی ہیں؟ آج سے آپ نے بتا دیا انسانیت کی جو قدر، انسانیت کے ساتھ جو ہمدردی، انسانیت کے ساتھ جو پیار علماء اہل مدارس اور طلباء میں ہے وہ کسی میں نہیں، کسی میں نہیں۔ اور ایک بات آپ سے بھی عرض کروں، ہر برے حالات عذاب الہی کا نام دینا بھی چھوڑ۔ جب برے حالات آتے ہیں ان کی فقط واحد وجہ عذاب الہی نہیں ہوتا، عذاب الہی بھی برے حالات ہو سکتے ہیں۔ قوم عاد سمود پر آئے، آزمائش اور امتحان بھی ہو سکتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے خلافت میں قحط آیا، ابتلا، 18 ہجری میں خلافت فاروقی میں شام کے قریہ مواز طاعون کی وبا پھیلی اور اس کی زد میں آ کے 25,000 صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اردن ایک قبرستان میں میرا جانا ہوا، وہاں ہزاروں صحابہ کرام مدفون ہیں اور وہ طاعون امواس کے شہداء ہیں۔ یہ امتحان ہے بلندی درجات کے لیے، اسے عذاب نہیں کہا جائے گا۔ اور تیسرا سبب حالات کے بارے میں یہ ہے، بعض دفعہ ذمہ داران اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتے، حالات کوتاہی کا نتیجہ 75 سال گزر گئے پاکستان کو بنے ہوئے، 5 صدی گزر گئی، 75واں جشن آزادی 14 اگست کو ہم نے منایا۔ ہر سال بارشیں بھی ہوتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، اس کے ساتھ ہماری تہذیبی جنگ ہے، جغرافیائی جنگ ہے، اعتقادی اور فکری جنگ ہے۔ وہ پانی چھوڑتا ہے، ہمیں پتا ہے اس سے ہماری کوئی شے نہیں ملتی۔ وہ گائے کا پیشاب پیتا ہے، ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ وہ پیشاب پیتا ہے، ہم دودھ پیتے ہیں۔ وہ پیشاب کو متبرک سمجھتا ہے، ہمارے کپڑے پہ بھی لگ جائے تو دھونا پڑا۔ پتا ہے وہ آبی دہشت گردی کرتا ہے، تو پھر کم از کم چلو ڈیم تو بڑے مہنگے ہیں، اول تو بن جانے چاہیے تھے، لیکن کم از کم بند تو مضبوط ہو جاتے، بند تو مضبوط ہو جاتے۔ اگر 75 سالوں میں بند مضبوط نہیں ہو سکے تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی پیدا کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں وطن تو آزاد ہو چکا ہے، وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دماغ و دل ہے غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت، یہاں پہ خواص و عام اب بھی، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل چکا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی شکستہ سے جام اب بھی، اور میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کہنا نظام اب بھی، کسی پہ جام شراب جائے، کسی پہ پانی حرام۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ملکی سلامتی کے اداروں، سلام پیش کرتا ہوں اپنی پاک فوج جو ہر مصیبت کی گھڑی میں اس غریب عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ سیاستدان نظر نہیں آئے، فوج کھڑی ہے، ادارے کھڑے ہیں، مدارس کھڑے ہیں، علماء طلباء کھڑے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، یہ مشکل گھڑی ہے، یہ قومی سانحہ ہے، اس میں آپ بخل کا مظاہرہ نہ کریں، بڑھ چڑھ کے سیلاب زدگان کی ہمدردی کے جذبہ کے تحت
انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت اپنی سیاسی شناخت پسے ڈال کے دوست دشمن سیاسی اعتبار سے فریق حریف سب کے لیے نکلے اور اس ملک کو سنوارے اور اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یا ایک بات اور عرض کروں گا، آپ اپنا تعاون بھی قابل اعتماد ادارے کے سپرد کریں۔ اب ہر شخص نے یہاں کیمپ لگا لیے، ہر شخص میدان میں آ گیا، ذمہ دار حضرات علماء پاک آرمی کے کیمپ بھی ہے، یہ ہمارا قابل فخر اور معتبر ادارہ ہے، مدارس ہمارے قابل فخر اور معتبر ادارے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے 100 مکان بنانے کا اعلان کیا ہے، ان کے ساتھ آگے بڑھیے تاکہ 1000 مکان بنانے میں وہ کامیاب ہو سکے۔ مولانا غلام کاکا خیر صف اول میں کھڑے ہیں، انصار الاسلام صف اول میں کھڑی ہے، ہماری پاک فوج صف اول میں کھڑی ہے، بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ صف اول میں کھڑا ہے۔ نکلیے ان کے دستوں بازو بنیے اور اس مصیبت کی گھڑی میں انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ لے کے، اس ملک کی خیر خواہی ترقی کا جذبہ لے کے میدان میں آئیے۔ یہ ہم سب کی دینی، قومی، ملکی اور ملی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن کو اور ہمارے وطن کے رہنے والوں کو ہر بری نظر سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔